الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، چند دن پہلے پنجاب اسمبلی نے تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ یہ منظور کیا ہے، اور اس ایکٹ پر مختلف رد عمل آ رہے ہیں۔ ایک طبقہ تو اس پر بڑی خوشیاں منا رہا ہے، شادیانے منا رہا ہے اور مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہے کہ گویا ایک بہت بڑا کارنامہ سر کر لیا گیا۔ ایک اور طبقہ اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے اور اس پر شدید تنقید کر رہا ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس ایکٹ کا تھوڑا سا معروضی جائزہ لے لیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کیا فی الواقع اس ایکٹ کی ضرورت تھی یا نہیں تھی، اور کیا اس کو جب بنایا گیا تو اس کے اندر جو دقائق تھے، ان کے اندر جو باریکیاں تھیں، ان کو دیکھا گیا یا اس کو باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا گیا یا نہیں لیا گیا۔ قانون کسی بھی معاشرے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ اس کی اجتماعی شعور اور اجتماعی عقل کا عکاس بھی ہوتا ہے اور اس کی شان بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ معاشروں میں قانون سازی کا عمل وہ انتہائی سست رفتار ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک لفظ پر، ایک اصطلاح پر، ایک ڈاٹ اور کوما پر گھنٹوں بحث ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں جو مفاہیم نکلنے ہوتے ہیں، جو اطلاق ان الفاظ کا ہونا ہوتا ہے، وہ نہ صرف آج کے دور میں ہوتا ہے بلکہ مستقبل تک وہ محیط ہوتا ہے۔ لہٰذا قانون کا جائزہ ہر اینگل سے لیا جاتا ہے، ہر اعتبار سے لیا جاتا ہے، اور اس کا جائزہ لینے میں پوری دقت نظر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس پر غور کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں یہ کلچر موجود نہیں ہے، اور پاکستان میں عموماً قانون لا ڈپارٹمنٹ کے چند افسران اپنے کمروں میں بیٹھ کر اس کو ڈرافٹ کرتے ہیں، اور یہ ڈرافٹ جب اسمبلی میں پیش ہوتا ہے تو اس کی جو کارروائی ہے وہ رسمی طور پر پوری کی جاتی ہے، اور بعض اوقات چند منٹ میں یا زیادہ سے زیادہ گھنٹے ڈیڑھ میں وہ ساری کی ساری کارروائی پوری کر کے اس قانون کو پورا یعنی اس کو پاس کر دیا جاتا ہے۔ اور ممبران پارلیمان جو اصل میں قانون ساز ہیں وہ اس بارے میں کسی تردد کا مظاہرہ نہیں کرتے، اور بعض اوقات پھر انہیں بڑی شرمندگی کا بھی مظاہرہ کرنا پڑتا۔ پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں یہ کئی لحاظ سے مختلف ہیں۔ پاکستان ایک کثیر الجہت ملک ہے اور اس کے اندر کثیر المسالک لوگ رہتے ہیں، یعنی پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے مسالک ہیں، صرف یہی نہیں کہ وہ رہتے ہیں، مثلا یہاں دیوبند طبقہ فکر کی ایک خاصی اکثریت موجود ہے، یہاں اہل سنت جو بریلوی طبقہ فکر ہے وہ بھی موجود ہیں، اہل تشیع بھی موجود ہیں، بلکہ ان کے درمیان بھی پھر جو سب سیکٹرز ہیں یا سیکٹیرین جو کلاسز ہیں وہ موجود ہیں۔ مثلا دیوبند کے اندر بھی نیچے اور بہت زیادہ افتراق اور تنظیمیں اور ادارے موجود ہیں جو بہت سارے معاملات میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں۔ اسی طرح اہل سنت میں بھی یہ موجود ہے اختلاف، اور ان کے اندر مسالک اور مشائخ کی بنیاد پر اور درگاہوں کی بنیاد پر اور اداروں کی بنیاد پر یہ اختلاف موجود ہے، اور بعض اوقات وہ کھل کر سامنے بھی آ جاتا ہے۔ اسی طرح اہل تشیع کے درمیان بھی۔ لہٰذا پاکستان کے اندر مذہب کی بنیاد پر قانون سازی یہ انتہائی پیچیدہ عمل ہے، اور اس کو کرنے کے لیے تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ ممکن ہے کہ کوئی غلط قدم وہ کسی بھیانک اور خطرناک نتیجے پر منتج ہو جائے اور اس کے نتیجے میں کوئی فساد پیدا ہو جائے۔ اب آتے ہیں ہم اس ایکٹ کی طرف، تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ۔ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ایکٹ کی ضرورت کیا تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے شان رسالت اور توہین رسالت، اور اسی طرح شان صحابہ اور توہین صحابہ اور مقدسات کے حوالے سے پاکستان کی تعزیرات میں پہلے سے دفعات موجود ہیں۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295، 96، 97 اور 98 یہ دفعات
انہی موضوعات کو ڈسکس کرتی ہیں۔ دفعہ 153 بھی اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے موجود ہے۔ تو ان قوانین کی موجودگی میں کسی نئی قانون سازی کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر ایسی ضرورت محسوس بھی کی گئی تو اس کا درست طریقہ یہ تھا کہ حکومت پنجاب اس کا مسودہ سب سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کے سامنے پیش کرتی۔ اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کا وہ آئینی ادارہ ہے جس میں تمام مسائل کی ترجمانی موجود ہے، اور وہ اپنے اپنے شعبے کے ماہرین ہیں، وہاں وکلاء بھی ہیں، وہاں پر ماہرین فن بھی موجود ہیں، ماہرین شریعت بھی موجود ہے، اور اگر ان کے سامنے کوئی مسودہ آ جائے تو وہ دقت نظر سے اس کا مطالعہ بھی کرتے ہیں اور پھر اس پر اپنا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں۔ تو یہ مسودہ سب سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کے سامنے پیش ہونا چاہیے تھا، اور اس کی فیڈ بیک کے بعد اور اس کے کمنٹس کے بعد پھر اس میں ترمیم اور اضافہ کرنا چاہیے تھا یا اس کی اصلاح کرنی چاہیے تھی، اور پھر اس کو پنجاب اسمبلی کے ذریعے پاس کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں کی گئی، اور عجلت کے ساتھ خود ہی اس کو لا ڈپارٹمنٹ میں لگتا ہے کہ تیار کیا گیا، اور پھر اسمبلی میں اس کو لایا گیا اور اس کو پاس کر دیا گیا۔ بادی النظر میں بالکل یوں نظر آتا ہے کہ حکومت پنجاب نے عوام کے اصل ایشوز سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ ایک شوشہ چھوڑا، اور اس کے نتیجے میں عوام کے اندر تقسیم ہونا اور مذہبی بنیادوں پر تقسیم ہونا اور پھر اس میں شدت اختیار کرنا یہ لازمی بات تھی، اور وہی ہو رہا ہے 2-3 دن سے کہ اس پر مختلف طرف سے مختلف بات ہو رہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس قانون کی طرف۔ یہ اس کا مسودہ میرے پاس موجود ہے، اس کو پنجاب گورنمنٹ نے تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ 2020 کا نام دیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ابہامات پائے جاتے ہیں، اس کی بہت ساری اصطلاحات مبہم ہیں اور ان کو کسی بھی معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلا میں 2 کی طرف اشارہ کرنا مناسب سمجھوں گا۔ اس کا جو توضیح اصطلاحات ہیں یا ڈیفینیشنز ہیں، اس کے اندر سیکٹیرین ازم کی کوئی تعریف نہیں کی گئی، یعنی فرقہ واریت کی۔ اسی طرح اس میں ٹیررزم کی کوئی تعریف نہیں کی گئی۔ اب دیکھیے، ٹیررزم یہ ایک مبہم اصطلاح ہے۔ امریکہ ٹیررسٹ اس کو کہتا ہے جو امریکہ کے خلاف لڑے، اور ہندوستان ٹیررسٹ اس کو کہتا ہے جو ہندوستان کے خلاف لڑے۔ اور اس روح سے مقبوضہ کشمیر میں جو لڑنے والا مجاہد ہے اور جو آزادی کی تحریک میں سرگرم کارکن ہے، وہ اس ڈیفینیشن کے حوالے سے ٹیررسٹ بن جاتا ہے۔ یہاں پر آپ نے ٹیررزم کی تعریف نہیں کی، تو کیا اگر کوئی پاکستان میں اور پنجاب میں مقبوضہ کشمیر کے مجاہدین کے حوالے سے کوئی پمفلٹ بنانا چاہے، کوئی تحریر لانا چاہے، کوئی کتاب لانا چاہے، تو اس پہ پابندی ہوگی؟ یعنی یہ ایک ابہام موجود ہے یہاں پر کہ ٹیررسٹ سے آپ کی مراد کیا ہے۔ اسی طرح سیکٹیرینزم پاکستان کے اندر میں کہہ چکا ہوں کہ بہت سارے فرقے موجود ہیں، اور یہ فرقے آج کے نہیں ہیں، اس امت میں 1400 سال سے یہ فرقے موجود ہیں۔ تو اگر آپ کا مطلب یہاں پر مختلف فرقے ہیں تو وہ تو ایک حقیقت ہے، ان کو تو آپ کسی ایکٹ کے ذریعے ختم نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ کی مراد کوئی دنگا اور فساد اور اس کی بنیاد پر کوئی قتل مقاتلہ ہے، تو اس کو آپ کو ڈیفائن کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ سیکٹیرینزم سے آپ کی کیا مراد ہے۔ پھر اب اسی جو دفعہ 3 ہے، اس کا جو کلاس ایف ہے، فے، یہ بڑی دلچسپ ہے، اور اس پر ہم ذرا مطالعہ کرتے ہیں اس کا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں املا کی بہت ساری غلطیاں، میں کہہ چکا ہوں کہ قانون بناتے وقت اس کو بڑی دقت نظر سے اس کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ اب اس میں جو املا کی غلطیاں کر دی گئی ہیں وہ ہٹائی نہیں جا سکتی، وہ اس کا حصہ بن گئی ہیں، اور آج سے 50 سال بعد 100 سال بعد جو اس قانون کو پڑھے گا تو وہ اس کے بنانے والوں کی عقل اور علم کو داد دے گا، اور یہ یاد کیے جائیں گے اور وہ ہنسے گا کہ یہ کیسے لوگ تھے کہ انہوں نے اس قانون کو بنایا۔ میں ان میں سے زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاتا، بالکل سامنے ہے، اور تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھنے والے اس کو یہ نظر آ جائیں گے۔ لیکن اس سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یعنی جو اس کی کلاس 3 اور سب کلاس ایف ہے، اس کی زد میں خود قرآن مجید آ جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس کلاس میں لکھا ہوا ہے کہ اینی میٹیریل پرنٹڈ اور گرافک دیٹ ڈیفیم
کریٹیسائز، لفظ لکھا ہوا کریٹیسائز، ایسا میٹیریل جو کریٹیسائز کرے کس کو؟ اس میں ہے صحابہ کرام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آگے لکھا ہوا ہے تورات کو اور انجیل کو، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انجیل کے ساتھ بریکٹ میں لکھا ہے بائبل، یہ غلط بات ہے۔ بائبل کا ایک حصہ انجیل ہے، پوری بائبل انجیل نہیں ہے۔ اور دین اسلام، قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو کریٹیسائز کیا ہے، ان پہ تنقید کی ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے نصارہ پہ تنقید کی ہے، ان کو تحریف کا مجرم قرار دیا ہے۔ اب اس قانون کی روح سے قرآن کے یہ حصے جو ہیں وہ قابل زد آ جاتے ہیں، اور اس صورت میں قرآن پہ بھی پابندی ان کو لگانی چاہیے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بنانے والوں نے جب اس کو بنایا تو اس کے لیے انہوں نے کتنی دقت نظر سے اس کو دیکھا۔ اب آپ دیکھیں قرآن پاک کی جو تفاسیر لکھی جا رہی ہیں، اور شروع صدر اسلام سے جو تفاسیر لکھی جا رہی ہیں، اس میں بہت زیادہ تنقید موجود ہے اسرائیلی روایات پر، اس میں بہت زیادہ تنقید موجود ہے یہود پر، نصارہ پر۔ تو کیا وہ ساری تفاسیر بھی ان پہ بھی پابندی لگ جائے گی پنجاب میں، اور ان کو بھی نہیں لایا جائے گا؟ تو گویا اس بات کو نہ سوچا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو بنانے والے کچھ علماء نہیں ہیں، بلکہ چند کالجز یونیورسٹیز کے پڑھنے والے، شاید انہوں نے قانون بھی پڑھا ہو، ایسے ڈرافٹس والے لوگ ہیں، اور انہوں نے اس کو کیا ہے۔ سب سے جو اس کی دلچسپ دفعہ ہے وہ ہے دفعہ 11، اور اس میں پنشمنٹ لکھی گئی ہے، سزا، اور اس کی جو توضیح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دفعہ 3 جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ اگر کوئی تنقید کرے گا یا فلاں کرے گا یا فلاں کرے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ دفعہ 3 کی سزا تعزیرات پاکستان میں پہلے سے جو موجود قوانین ہیں ان کے مطابق دی جائے۔ تو اگر انہی قوانین کے مطابق سزا دینی ہے تو پھر اس قانون کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کو لائے آپ کیوں ہیں؟ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ کسی نیک نیتی سے یہ قانون نہیں لایا گیا، بلکہ اس کے پیچھے شاید کچھ اور موٹیوز ہیں، جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کلمۃ الحق ارید بها الباطل، کہ بعض اوقات انسان سچ بات کر رہا ہوتا ہے، حق بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی انٹینشن ٹھیک نہیں ہوتی اور اسے وہ باطل مراد لے رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا میں یہ گزارش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہر مسلمان کی ایمان کا حصہ ہے، اس کا تحفظ ضروری ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب کے سب امت کے لیے ستاروں کی مانند ہیں، اور ان کا احترام بھی سب پر واجب ہے، اور جو ان کے احترام میں کمی کرتا ہے وہ مستوجب سزا ہے، اس کو سزا دی جانی چاہیے۔ لیکن نہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام پر ایسی قانون سازی خودارا نہ کریں جس سے امت کے اندر افتراق پیدا ہو، جس سے ابہامات پیدا ہوں، جس سے آپ کی کچھ اور ڈیزائنز جو آپ ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں وہ ہوں، اور جس سے پاکستان کے اندر جو معاشرہ پہلے ہی علم سے دور ہے، جو پہلے ہی کتابوں سے دور ہے، آپ نے اس آرڈیننس کے اندر، اس ایکٹ کے اندر جو ڈی جی پبلک ریلیشن ہے اس کو اتنے اختیارات دے دیے ہیں کہ شاید کوئی پبلشر اب نئی کتاب چھاپنے کی جرات ہی نہیں کرے گا، اور اس پر اتنے برڈن ڈال دیے ہیں کہ پہلے ہی جو کتب بینی سے لوگ دور ہو رہے ہیں وہ مزید دور ہوں گے، اور علم کا جو نور ہے وہ مزید وہ سکڑتا جائے گا۔ اس لیے پاکستان کے عوام پر رحم کریں، قانون سازی ضرور کریں، لیکن اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ پوری کی پوری اختیار کریں۔ اور ایک دفعہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یا شان رسالت کے حوالے سے کوئی بھی مسلمان کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے کچھ اور اگر مقاصد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے راستے میں یہ عوام رکاوٹ بنے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔